بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مناہل وائس۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانگاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس صبح شام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا، آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانگاہ پر ایک انگور کی بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور اٹھاتی، یعنی ایک انگور لگتا تھا۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی ابل پڑتا تھا اور وہ اس پانی کو پی کے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے بعد ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ تو اس عورت نے پکار کے کہا، اے اللہ کے بندے۔ تو اس عابد نے کہا، لبیک۔ تو اس عورت نے کہا، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس عابد نے کہا کہ اللہ ایک قہار ہے، حی القیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے انہیں اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، میرا شوہر مجھ سے دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے اس عورت کی یہ بات سن کر کہا، اوپر آ جاؤ۔ اور وہ عورت اوپر آ گئی اور اس بزرگ کی خانگاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور اس عابد کے سامنے یوں کھڑی ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر آج رات تو مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ بزرگ نے یہ کہہ کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندھک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگے، ہر زانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو ہی نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ اس بزرگ کے نفس نے عورت کے متعلق خوب بہکایا تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس عورت سے فائدہ حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھر دیا اور اس کی بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کے اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس بتی میں رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی آگ نے اس کے انگوٹھے کو جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں جلا دی اور پھر اس کا سارا ہاتھ جلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو میرے پاس آئے۔ تو بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی تھی تو نے ایک جان کو قتل کر دیا۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈال لی اور اسے گھسیٹنے لگا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اس بزرگ نے اپنا ہاتھ اپنے آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے پیٹ کے اوپر رکھا اور رعایا کو حکم دیا گیا کہ آرے کو چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے آرے کو چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور کہا کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہ نکالی اور نہ کوئی بات بتائی اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بزرگ فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی تو اس عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کو سنا دیا تو یہ سب سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا، جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسی ہی ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔